نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا اقرار صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں دوستوں پنجاب میں بیٹھے ہوئے بھائی دوستوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں رانا اقرار صاحب اور ان کے ساتھیوں کو تاج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی تقریب کا انعقاد کیا. اس کے ساتھ اس طرح کے خاص روایت کا انعقاد ہے شیخ کا مہینہ بہت کیا. تو ایک قرآن جہاں میں انہیں تاج تحسین پیش کرتا ہوں اسی طرح میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ کم از کم یہاں پر پاکستانی غنیمت کو یہاں بلا کر انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کا موقع فراہم کرتے ہیں. حافظ تھوڑی دیر پہلے یہاں حافظ صاحب نے تھوڑی بات کی کہ کشمیریت جو ہے 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان دو مملکتیں وجود میں آئیں کشمیر کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاج کرے ہندوستان کے ساتھ علاج کرے. یا آپ کہتے ہیں ہندوستان نے یہ بھی کہا کہ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو انہیں جو حکمران طور کے ساتھ اسٹیل اسٹیمپ ایگریمنٹ کیا تو کشمیری چونکہ ایسے بنے کہ کیوں نہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جو مسلم لیگ کی بات کی اس وقت وہ تھی کہ جو ریاست کے حکمران ہیں وہ فیصلہ کرے. حیدرآباد کے جو حکمران تھے وہ بھی مسلمان تھے وہ نان مسلم یا جیسی گورنر مسلم تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاج کیا تھا وہ بات ہندوستان کا استقبال پہنچا. تو اسی دوران اسی بنیاد پر لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. جموں میں کشمیری ہماری بات کشمیری کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہماری تحریک کشمیر کی کبھی بھی ختم نہیں ہے. کسی نہ کسی طرح سے ہم نے اس تحریک کو زندہ رکھا. حیدرآباد جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی وہ ریاست وہاں اس کے بعد وہ تحریک نہیں چلی تو ہندوستان نے مطلب اس کی قبضہ کر لیا. جوناگڑھ میں بھی ایسا ہوا. لیکن کشمیریوں نے ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے اپنے اس تحریک کو زندہ رکھا اور جو آج تک زندہ ہے. 1832 کی میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں. جناب صاحب جانتے ہیں جواز صاحب ہیں یہاں کہ ہمارے کشمیر سے ان کا علاقہ ہے وہاں زندہ کھانے کی چیزیں ہمارے بزرگوں کی بہت سارے لوگوں کو لٹکا کے وہاں جو حکمران تھا وہ ڈھونڈا تھا اس نے زندہ کھانے کی کھنچوائی لوگوں کی تاریخ زندہ کھانے. پھر 1931 کا واقعہ ہوا سری نگر میں گولی چلی آزان دے کے وہ 22 لوگ وہاں مسلمان وہاں شہید کیے گئے. ایک آزان کا آزان ایک لفظ آزان کا وعدہ کر کے وہ اس کو گولی مار دی جاتی. دوسرا فیصد آزان کم کی باعث ہو گئی. 47 میں 2.5 لاکھ لوگوں نے قربانیاں کی. اس کے بعد تھوڑا سا شاید جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہو گیا 71 میں تو پاکستان کمزور ہو گیا. اس طرح سے کم از کم 10 سال تک مسئلہ کشمیر کو کسی فورم پہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ساروں کی اپنی مجبوری تھی. ہمارے لوگوں کا شکوہ شکایت تھا کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے ہمارے ساتھ کھڑا تھا لیکن وہ اس طرح ہماری مدد نہیں کر سکتا. 1971 میں ہندوستان کا 11 ہوا گنگا چیکنگ بڑا مشہور کیس تھا. یہاں ہمارے سینئر لوگ جانتے ہیں. پاکستان میں لایا گیا وہ جو کشمیر تھے ان کو تو میں نے یہاں بنا کے پیش کیا گیا. جب پھر کوئی دباؤ آیا فوجیوں کو تھی انہوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ یہ جی ایجنٹ ہے. وہ مقبول بٹ شہید تھے جس نے وہ تیراغ کیا ہاشم کسی بعد میں پاکستان کی عدالت میں کشمیری کا لے کر کشمیریوں نے ہر دور میں جدوجہد دار رکھی لیکن ان کو مدد چاہیے. ایک طرف چائنا ایک طرف پاکستان ایک طرف ہندوستان ہے. تو پاکستان سے زیادہ امید ہماری وابستہ ہے کہ ہمیں امداد چاہیے. عوام کی امداد ہمیں سپورٹ ہمیں ہر وقت رہی ہے لیکن حکومتوں میں بہت ساری حکومتوں کی وجہ سے ہمیں شکایات ہیں. ابھی آفس صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کو 1992 میں کچھ شریک تھا. ایک مارچ ہم نے کیا سیز فائر لان کی طرف کیا ہم نے آتے اس طرف کشمیری دے رہے ہیں ابھی تو چھوڑے جائیں گے اور سیز فائر لان توڑیں گے. پاکستانی آدمی کی وجہ سے فائرنگ کو 8 لوگ مارے گئے وہاں. وہ نہیں جانے دیتے. ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی آدمی ادھر میں جائے تو خالیہ. جب 5 اگست 2019 کا واقعہ ہے ہندوستان نے ریاستوں کو تقسیم کر دیا. لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیا اور جموں کشمیر کو الگ اسٹیٹ کا درجہ اسٹیٹ بنا دیا. یہ الگ ہے وہ الگ تقسیم کر دیا. پھر لوگوں نے کوشش کی کہ جب پاکستان کی طرف سے ہم دیکھتے رہے وہاں کی عورتیں دروازے کھول کے دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی فوج آ رہی ہے. کوئی نہیں آئی فوج. پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ بیٹھے ہم آپ کے ساتھ کھڑے.
ضیاء الحق کا دور تھا تو لوگ وہاں سے آتے رہے, پورے علاقہ کشمیر بھرا ہوا تھا, لوگ ٹریننگ کر کے جاتے تھے, ترقی کر کے جاتے تھے. پاکستان سے بھی بہت سارے ہمارے بھائی گئے ہیں, وہ شہید ہوئے. پھر جنرل مشرف کا دور آیا تو اس نے کہا کہ یہ بند کرے سب کچھ, ہندوستان سے سمجھوتا کر لیا اور ہندوستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام تحریک اور ٹریننگ سینٹر اور تمام لوگوں کو بند کر دیا. اس کا فائدہ سارا ہندوستان کا پہنچا. پھر ابھی ہم دوبارہ پھر کوشش کر رہے ہیں, میرا تو پاکستان جا رہے ہیں کہ نہیں وہاں جو جائے گا خالی آ جائے گا, وہ بھی پاکستان سے گداری ہوگی, جو رسوا لے کے جائے گا وہ گداری ہوگی. پاکستان میں جو جائے تنظیمیں کراتی ابو سعید اور لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا, کیس لا دیے گئے, کوئی آ بھی جائے گا. سوائے قوم مطلب کہ آپ مجھے سب دوست بھائی ہو رہے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اقوام متحدہ میں تقریر کی, اس فورم پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یا کسی وفد نے جا کے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا ایک سال میں, نام کام ہو جاتے نا. نہیں اگر وہاں کس کو ڈی ملتی وہ بات اٹھاتے تو صحیح نا. شکوہ ہم پہ ہے کہ یہ نہیں لڑتے. 1 لاکھ آدمی ابھی مر گیا ہے, میں اس تاریخ سے وابستہ رہا ہوں. میرا لیڈر یاسین ملک ہے, ابھی وہ جیل میں بند ہے, ابھی 2 سال ہونے والے جیل میں بند ہے. میں 35 سال کے یاسین, اس پارٹی میں یاسین صاحب کے ساتھ, وہ تو چھوٹے تھے, مجھ سے بھی وہ چھوٹے عمر میں, کیونکہ ہم پہلے سے جہاں پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ جماعت بنی, پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہاں آئے, وہ جماعت مارنا ہے پوری دنیا میں. لیکن شکوہ ہے حکومتوں سے. ابھی گلگت بلتستان کا ہم نے الگ فیصلہ کرنا ہے, آزاد کشمیر کا الگ کرنا ہے, جموں کا الگ, ایسا حکومت پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے. ہندوستان وہ تو ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں, لیکن یوں کی طرف سے ہمیں شکایتیں کہ گلگت والے چاہتے ہیں. گلگت والے کیا جن کا کراچی والے چاہتے ہیں ان کو صبح دے رہے ہیں, جامعی پنجاب والے اس کو دے رہے ہیں. گلگت والے نہیں چاہ سکتے, گلگت والے کہتے بھی نہیں, وہ والے چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں پورے ریاست کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے. گلگت کا صبح ہونے کی بات اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت والے چاہتے ہیں. یہ کیسا ہے جو اقدام مودی نے کیا ہے وہ عمران خان کر رہا ہے یا فوجی سربراہ کر رہے ہیں. ہمیں تو شکوہ ہے, میں نہیں چاہتا ہوں, واللہ علیہ میں نہیں چاہتے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں پاکستان کے پی ایم کے جھنڈے خود لے جائے جائیں یا کسی طرح کی انتخابات کی جائے, ہم نہیں چاہتے ہیں. لیکن جو کام وہ ہمارے دشمن ہے وہ کر رہے ہیں, ہمارے بھائی بھی وہی کام کریں گے. اگر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو وہ حقوق نہ دے. میں آزاد کشمیر سے ہوں, میرے آزاد کشمیر میں 60 سال ہو گئے, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. ہندوستان میں وہ تو 4-5 یونیورسٹیاں دی ہیں, بہت ایسے قسم کے میڈیکل کالج ہیں. ابھی زرداری صاحب کی چھوٹی گزار ہے, یہ پچھلی یہ ابھی 60 سال بعد انہوں نے جو میڈیکل کالج وہ دیا ہے. ہاں ورنہ کسی نے 60 سالوں میں آنے ایک ایئرپورٹ نہیں ہمارے پاس, کوئی یونیورسٹی ہمیں مانی ہے. ایک یونیورسٹی اس کا ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے دین پور, ایک جفر آباد ہوتے ہیں 4,500 یونٹ ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں تو اوپر سے کہتے ہیں یہ کشمیر جاتی کرتے ہیں. یار ہمارے بھائی ہیں, آپ اپنے حقوق کے ساتھ رکھیں. اپنے عوام کو اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتے, 33% پاکستان کی خواتین کی شرح ہے, اپنے 2.5 کروڑ بچے ابھی بھی باہر روڈوں پہ رہ رہے ہیں یا باہر اسکولوں میں نہیں ہے, اس کی ذمہ دار ہم تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے نہیں پڑھ رہے تو تم کیا کرو گے. تم اپنے خون کو پسماندہ رکھنے چاہتے ہیں. جو بڑے بڑے ہیں 40 سال سے فوج کی گورنمنٹ رہی ہے, انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو پسماندہ رکھا, جو حکمران ہیں وہ بھی پسماندہ رکھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو پسماندہ, بھائی کو بچہ کر بڑا ہوگا 20-25 سال اس کی عمر ہے, تو جس ملک کی 2.5 کروڑ آبادی ان پڑھ ہوگی وہ کیا ترقی کرے گا. وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ فلاں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھا, نے اس کو نہیں مارا تھا. ابھی بڑے بڑے لوگ پہ چاند بھی دیکھ رہا تھا, اسلام بھی وہ ووٹوں میں وہ پوسٹ میں بیٹھ رہے ہیں. یار یہ آپ کے شہری ہیں, آپ اس کی رائے سے اس کے مذہب کی اصلاح کر سکتے ہیں. یا یہ پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے, جو سکھ رہتے ہیں پاکستانی نہیں ہے. محمد علی جناح صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان بن گیا, پاکستان میں رہنے والا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا وہ پاکستانی ہے. آپ کے احترام کر رہے ہیں, آپ سے رائے اصلاح ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ کے بانٹے جا رہے ہیں, کوئی کچھ بات کر رہا ہے. تو میں شکر گزار ہوں, رانا صاحب لوبی کر دی میں نے بات. تو ہمارا شکوہ ہے رانا صاحب آپ سے بھی, آپ ہیں رحیم صاحب ہیں, یہ بھی اپنی قیادت ہے. بادشاہ صاحب کی قیادت تو ٹھیک ہے, وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کشمیری کی مرضی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری اسٹیٹ کا یہ بات ہو. جو 47 میں ریاست تھی, جموں کشمیر, لداخ, جموں, گلگت, کشمیر, یہ پوری ریاست تھی. ہم بھی متاثر ہے صاحب, ہم پاکستان کے ساتھ ضرور ہیں, پاسپورٹ اس طرح کرتے ہیں. ہم لوگ آزاد ہیں, نہ پاکستانی ہیں. میرا سیلٹ میں نمائندگی نہیں ہے, میری قوم میں سب نمائندگی نہیں ہے. نہ میں ادھر ہوں تو نہ میری آزادی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے, نہ وہ آزاد ہے, نہ یہ پاکستان ہے. ہم بھی لڑکی ہوئے ساتھ میں, ہم ریاست کا ایک ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. صرف ہمیں سیاسی سپورٹ چاہیے, ہمیں سیاسی اخلاقی اور مالی بھی چاہیے. مالی ہمیں روک دیا جاتا ہے. جنرل شروع کے تمام ہمارے ٹریننگ سینٹر بن گئے, ہمیں ہتھیار ڈھونا بچوں کی طرح لوگ. تو ہم کیسے لڑے؟ جات کی باتیں یہ ہو رہی ہیں, جات ہم کیسے کریں؟ عمران خان کہتا ہے وہ جائے گا, وہ کشمیر کشمیر کال سے اور سے غداری ہوگی پاکستان سے. تو ہمارا یہ چھوٹا, میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ صرف میری نہیں ہے, واللہ العظیم میری نہیں, اعلیٰ کشمیر کے بہت سے لوگ, اکثر لوگ کی یہ ہے. اور صرف احترام میں بات نہیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اعلیٰ کشمیر میں کیا کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں.
سید علی گیلانی وہ ادھر سری نگر میں کہتے ہیں ہم پاکستانی پاکستان ہمارے ہیں، تو ابھی وہ جب پہنچا اس کا واقعہ ہوا کوئی نہیں دوسرا خاموش ہے. عورتیں دروازے کھول کے دیکھ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب آ رہے ہیں، فوج آ رہی ہے، کوئی نہیں گیا ادھر سے، بلکہ اٹھایا بھی نہیں فوج پہ. میں کشمیر سے ہوں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، فوج تنخواہ لے رہی ہے، میری ٹیکس سے بھی تنخواہ لے رہی ہے. ہاں کشمیر کی 40 لاکھ آبادی ہے، کچھ ٹیکس تو دے رہے ہیں نا. تو لوگ وہاں ہندوستان کی فائرنگ کر رہی ہے فوج، یہ نہ روکتے ہیں نہ پھر میرا کسی فورم پہ اٹھاتے ہیں. یار تم کم از کم کوشش تو کر کے دیکھو ایک دفعہ، ہمیں بتاؤ کہ فلاں فورم میں ہمیں اقوام متحدہ میں تقریر کر دی 100 سال کے بعد، بس ٹھیک ہے جی میں دیکھو مسئلہ کہ پلیز ڈاکٹر صاحب ساری کسی کو میری بہت ایماندار گزری ہو، آپ ہمارے بھائی ہیں، عوام نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا، ہمارا زلزلہ ہوا تو جو ہم خود آزاد کشمیر کے لوگ ہیں دوسرے کے نہیں کر سکے تو پاکستانی بھائی نے ہمارے لیے کیا. ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن تھوڑا ہمارے حقوق یا ہم حقوق کی بات کریں گے تو اس سے کوئی اختلاف نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت مہربانی، بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ پھر